سید مظفر شاہ صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائے اور اپنے خوبصورت بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی العفو الواسع والعقاب الشدید. من هداه فهو السعید السدید ومن أضله فهو البعید الطرید. يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علم وما كمل وما هجر. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین. الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الديم. ثم الرضا عن بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درد و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آستانہ عالیہ محمدیہ مجددیہ نقشبندیہ عیدگاہ شریف میں آج کا یہ فقید المثال اسلام کا اساسی اور بنیادی اور اصل الاصول نظریہ اصل عقیدہ توحید پر عظیم الشان نشر دین کے حوالے سے یہ علمی اجتماع منعقد ہوا. میں حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر نقیب الرحمن صاحب قبلہ اطال اللہ عمرہ کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کی اس علمی اور ضروری دینی خدمات جو اس وقت آپ اپنے مریدین کے ساتھ تمام اہل سنت کی نظریاتی اور اعتقادی تربیت فرما رہے ہیں اور جو پیغام یہاں سے جاری ہوا اللہ رب العالمین تمام امت کی جانب سے آپ کو اعلیٰ جزا عطا فرمائے. حضور بقیت السلف فخر الخلف فخر العصر مفتی اعظم پاکستان حضور مفتی منیب الرحمن صاحب اللہ عمرہ آپ کا علمی اور انتہائی فکری خطاب ہم نے سماعت کیا اور اس سے قبل ہمارے بھائی حضرت قبلہ صاحبزادہ مولانا شان صاحبزادہ حسیب الرحمن صاحب زیدہ شرفہ نے ایک تفصیلی گفتگو عقیدہ توحید کے حوالے سے مسئلہ شرک کے حوالے سے ذکر کی. اللہ رب العالمین صاحبزادہ صاحب کو اپنے مریدین اور اس سٹیج سے تمام اہل سنت تک اس عظیم پیغام کو پہنچانے کی اور ہم نے آپ کی گفتگو کو سماعت بھی کیا جس توازن کے ساتھ آپ نے اہل سنت کے عقیدے کی ترجمانی کی. اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کو لمبی عمر بالعافیت عطا فرمائے اور اس آستانے پر آپ کا سایہ قادر سلامت رکھے اور اسی طرح جس طرح آپ علم دوست ہیں اور حق کو قبول کرنے والے ہیں حق کو بیان کرنے والے ہیں جس دیانت کے ساتھ جس متانت کے ساتھ جس سنجیدگی کے ساتھ آپ نے اہل سنت و جماعت کا
عقیدہ توحید اور رسالت، اور بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، حضور سیدنا صدیق اکبر، حضرات اہل بیت اعظام، ترتیب کے ساتھ جو آپ نے عقیدہ اہل سنت یہاں پر پڑھا، جو بالکل یوں لگتا تھا جیسے امام اہل سنت کی کتاب اعتقاد الاحباب کا پورا خلاصہ تھا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اس کی بہترین جزا حضور صاحبزادہ صاحب کو عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ہر نیک بندے اور ہر دین کی خیر خواہی کرنے کے والے کے ساتھ جڑ کر اس کے دست و بازو بن کر اور اس کی آواز حق کے ساتھ حق کی آواز کو ملا کر مذہب حق اہل سنت و جماعت اور بالخصوص دین اسلام کی حفاظت میں ہمیں بھی اللہ رب العالمین اپنا حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی تفصیلی خطاب ہو۔ اس سے قبل میرے بھائی مبلغ اسلام حضرت علامہ لیاقت اظہری صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے بھی بڑا فکری خطاب کیا اور بار بار عقیدہ توحید، الوہیت اور ربوبیت کے حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ میں کیونکہ صاحبزادہ صاحب نے شفقت فرمائی اور آپ نے کراچی میں مجھے حکم دیا کہ یہاں پر آئیں، میں بڑے پیر صاحب قبلہ کا بے حد مشکور ہوں کہ اور حضور مفتی اعظم پاکستان کا کہ آج میں یہاں پر موجود ہوں۔ میں اس کلمات تشکر کو ذکر کرنے کے بعد جو حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا تقاضا ہے، میں چند باتیں صرف عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے عقیدہ الوہیت پر اور عقیدہ ربوبیت پر، اللہ رب العالمین جل وعلا کی ربوبیت اور الوہیت پر عقلی نقلی قرآن و سنت سے اور عقلی تقاضوں سے تفصیلی خطابات ہو چکے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ عقیدہ توحید تمام عقائد اسلامیہ کے اندر اساسی درجہ رکھتا ہے۔ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام اس آب و گل کے اندر تشریف لائے اور ان کی بعثت ہوئی، انہوں نے اسی عقیدے کی ترویج اور اسی عقیدے کے نفاذ پر اپنا عمل پیش کیا جو اصل اصول عقیدہ توحید ہے۔ الحمدللہ اہل اسلام عقیدہ توحید کو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اور آپ کے فیضان سے اور آپ کے عطا کردہ کلمات سے اور بالخصوص قرآن مجید کے ذریعے ان تمام عقائد اور اس عقیدہ توحید کے مکمل عرفان کی معرفت رکھتے ہیں، اور الحمدللہ اپنی زبان سے اس کی حقانیت اور اس کی قبولیت کا اعلان بھی کرتے ہیں اور دل سے اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اپنی الوہیت میں بھی تنہا ہے اور اپنی ربوبیت میں بھی تنہا ہے۔ مشرکین مکہ جن کا رد قرآن مجید نے کیا، ان میں دو خرابیاں تھیں۔ ایک تو سرے سے وہ وجود باری تعالیٰ کے منکر تھے، اس کا جواب دیا گیا، اس طرح کئی قرآنی آیات پڑھی گئی یہاں پر۔ آج کل جسے ایتھسٹ کہا جاتا ہے اور دہریہ کہا جاتا ہے، یہ کوئی جدید تحقیق نہیں ہے، یہ زمانے جاہلیت کے پیداوار ہے۔ ابھی حضرت علامہ لیاقت صاحب نے سورہ جاسیہ سے ایک آیت پڑھی، اگر کوئی یہ کہے کہ جناب اس نے بڑا علم حاصل کر لیا اور زمانے اور دہر کو اس نے ہی مستقل سمجھ لیا، مادے کی بحث کو حضور مفتی صاحب نے فرما دی، اس کو میں صرف اشارتاً آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو قرآن کریم نے مکہ مکرمہ کے زمانہ جاہلیت کی سب سے بڑی جہالت اور ان کی فکر کی سب سے بڑی فرسودگی یہ بیان کی تھی کہ وہ یہ کہتے تھے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاةُ الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، ارے یہی دنیا ہے، ہماری زندگی کیا ہے، اسی دنیا میں جینا ہے اور مر جانا ہے، اور وَمَا يُهْلِكْنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور ہمیں تو یہی زمانہ مار دے گا اور ختم کر دے گا، دہر زمانہ پرانا ہے۔ تو ان کی اس فضول بات کو قرآن نے ذکر کیا ہے اور اس کا جواب کئی آیتوں کے اندر دیا ہے، لہذا دہر کو مستقل سمجھنا اور اس عالم نظام کے تغیر کے باوجود اس کو مستقل سمجھنا یہ کوئی علم کا شاہکار نہیں ہے، یہ زمانہ جاہلیت کی جہالتوں میں سب سے بڑی جہالت ہے جس کو قرآن کریم نے ہر جگہ ذکر کیا، لہذا قرآن نے جو اس کا جواب دیا وہ یہاں پر ذکر کر دیا گیا۔ میرے دوستو بزرگوں، میں بات وقت کیونکہ بہت ہو چکا ہے، بات کو سمیٹ کر صرف اس بات کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ مسلمان الحمدللہ توحید کا بنیادی تصور اور حقیقت الوہیت کہ خدا ہے، یہ عالم اس پر دان ہے،
ایک دہیا کسی دکان میں پہنچا اور اس نے جوتا خریدنا تھا، تو اس نے دکان والے سے کہا ذرا جوتا بتائیے۔ جب جوتا اس کے ناپ کا آ گیا تو اس نے کہا یہ کس کارخانے سے بنا ہے؟ اس نے کہا کارخانہ کیا بلا ہوتا ہے؟ دکان والے نے پوچھا یہ کارخانہ کیا بلا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جناب یہ شوز میں خرید رہا ہوں جو میرے سائز کا پورا آ گیا ہے، تو میں اس کو لے جانا چاہتا ہوں، تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ کس کارخانے کا ہے؟ تو جوتا بیچنے والے نے کہا جناب میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ کارخانہ کیا بلا ہوتا ہے؟ بس اسی طرح اس کے خد و خال جو تھے، اس کا چمڑا جو تھا، اس کی ایڑی جو تھی، اس کا سول جو تھا، اس میں میخ جو تھی، وہ مادے کی طرف سے کھینچتی بھی آئی اور آپ کے پاؤں کا سائز بن گیا۔ اس نے کہا کیا احمقانہ بات کر رہے ہو؟ تو کہا جب تمہارے قدم کے 2 جوتے خود بنائے سے نہیں بنتے تو بلا تشبیہ کائنات کیا ایسی بنائے سے بن گئی ہے؟ اسے اللہ نے ایمان دے دیا۔ میں مثالوں میں سے ایک مثال بیان کر رہا تھا۔ وہ گھڑی خریدنے کے لیے گیا اور اس نے کہا کہ مجھے گھڑی دیجئے جو اچھے کارخانے میں بنی ہو۔ پھر اس نے پوچھا کہ کارخانہ کیا بلا ہے؟ فرمایا کارخانہ یہی ہے کہ جس نے گھڑی کے ماڈل کو بنایا اور ٹائم اور اسپیس کے حوالے سے اس کو ججمنٹ کرنے کے لیے اس کے ڈیجٹ کو اور اس کی مشینری کو، اس کے پرزے کو جس نے بڑے کمال کے ساتھ بنایا تاکہ ٹائم کے اندر کبھی خرابی نہ ہو، تو اس نے کہا جناب اب مجھے بتائیے، اب بنایا تو ایک نے ہے گھڑی اور یہ بڑے برانڈ کی ہے، لیکن بنانے والا اندھا ہے، بنانے والا بہرا ہے، بنانے والا بے عقل ہے۔ اس دہریے نے کہا کیا بات کر رہے ہو کہ ڈیجٹ جو پورا پتا دے رہی ہے، شب و روز کا یہ ٹائم دے رہی ہے، اس کا بنانے والا اندھا کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرا کیسے ہو سکتا ہے؟ کم عقل کیسے ہو سکتا ہے؟ جاہل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا جناب اتنی سی گھڑی کو بنانے کے لیے اس کے کارخانے کے ماہرین کی اتنی تعریف، ان کی صلاحیتوں کی قصیدے تم پڑھ رہے ہو، لیکن یہ گھڑی کبھی تو غلط ٹائم دیتی ہے، لیکن جس نے سورج اور چاند کو بنا کر اس دنیا کے ٹائم کو بنایا ہے، جس میں رتی برابر بھی کوئی فرق نہیں آتا، اس پر تو ایمان نہیں لاتا۔ تو اس لیے میں پہلے عرض کر رہا تھا یہ جہالتوں میں سب سے بڑا جہالت کا شاہکار خدا کا انکار ہے، اسی کو قرآن نے کہا۔ تو یہ آج کے دور کی اور ایتھسٹ کے کوئی علم کا کمال نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ بس ایک جملہ میں عرض کروں، اس لیے کہ ایتھسٹ کا کوئی قانون نہیں، ایک اپنے ضد سے اسلام کا انکار ہے۔ اگر اسلام کسی سزا کے کسی جرم کے اوپر سزا بیان کرے تو کہتا ہے ظلم ہے، لیکن یہ خود ہی چلا جا رہا تھا اور ایک سگنل پر یہ رکا، دیکھتا کیا ہے کہ ایک آدمی نے سگنل کو توڑ دیا، آگے نکلا اور پولیس مین نے اس کو روکا اور اس کو جرمانہ دیا، تو دہری آگے جا کر کہنے لگا بہت اچھا کام کیا۔ تو ایک بچے نے کہا جناب جب اس نے جرم کیا، اس جرم کی سزا اس کو یہاں بھرنی پڑ رہی ہے، تو اس سزا پر تو آپ کو اعتراض کھڑا نہیں ہوتا کہ یہ تو ظلم ہے بڑا کہ جناب آپ نے ایک عام آدمی کو سزا دی۔ تو کہا سزا اس لیے دی کہ اس نے جرم کیا۔ انہوں نے کہا جناب ایک ٹریفک آفیسر سگنل توڑنے پر اگر اس جرم پر اس کو سزا دیتا ہے تو تو ایکسپٹ کر لیتا ہے، اور نظام زندگی کو بگاڑنے والے کے لیے جب اسلام کوئی سزا ذکر کرتا ہے تو اعتراض کر لیتا ہے۔ یہ جہالت کے پالندے ہیں، نیند نہیں ہے، کوئی مرشد نہیں ہے، کوئی رہنما نہیں ہے اور کوئی پیکر نہیں ہے۔ اس لیے جہاں مرشد امام ربانی جیسا ہو سبحان اللہ تو وہاں پھر توحید کے چشمے اسی طرح پھوٹتے ہیں۔ ایک جملہ عرض کر دو، مشرکین مکہ 2 قسم کے عقیدے رکھتے تھے، ایک وہ جو سرے سے خدا کے منکر تھے، ان کا جواب دیا گیا، ایک وہ ہے جو خدا کو مانتے تھے یہ ہے لیکن کائنات کو چلانے میں تنہا نہیں، وہ کائنات بنا کر تھک گیا ہے اور ہمارے ان تمام سرماؤں کو اس نے الوہیت دے دی ہے، لہذا ان کا شرک ربوبیت میں تھا۔ تو دونوں کا جواب یہاں دے دیا گیا کہ الحمدللہ اہل سنت رب کی الوہیت میں بھی اس کو یکتا اور احد مانتے ہیں اور اس کی ربوبیت میں بھی اس کو یکتا اور احد مانتے ہیں، وہ اپنے ہونے میں بھی اکیلا ہے اور اس کارخانے قدرت کو چلانے میں بھی تنہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا جو اہل سنت پر شرک فی ربوبیت کا اعتراض آتا ہے کہ مشرکین مکہ تو خدا کو مانتے تھے لیکن ربوبیت میں شک کرتے تھے، اور سورہ زمر میں ہے کہ ما یقربون الی اللہ زلفیٰ، وہ کہتے تھے ہم
ہم بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں خدا کے قریب کر دے، تو ذریعہ تم نے نہیں پکڑا، ذریعہ انہوں نے نہیں پکڑا۔ میں نے کہا جھوٹ نہ بولو، ان کا شرک ذریعہ پکڑنے میں نہیں تھا، ان کا شرک غیر خدا کی عبادت کرنے میں تھا۔ اور عبادت کی تعریف کیا ہے؟ اقصی آیت الخضوع و تذلل، انتہائی درجے کی تعظیم کسی کے سامنے کرنا۔ ابھی مفتی صاحب نے ذکر کیا اللہ واجب الوجود ہے، انتہائی درجے کی تعظیم اسی کو سزاوار ہے جو واجب الوجود ہے۔ جب اس کے علاوہ کوئی واجب الوجود نہیں ہے تو کوئی اور مستحق عبادت نہیں، یہ اس کا ایک عقلی تقاضا ہے۔ رہا ایک جملہ میں حدیث کا پیش کر دوں، مسند امام محمد میں حدیث 3 جگہ یا 6 جگہ موجود ہے اور صحاح میں موجود ہے، یہی جملے جو مشرکین مکہ کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى زلفى، اس جملے میں مشرکین کی جو برائی ہے وہ الی اللہ زلفى کے معاملے میں تو بعد میں ہے، اصل میں ان کا شرک تھا نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں۔ رہا یہ جملہ الی اللہ زلفى کہ یہ ہمیں خدا کے قریب کر دے، یہ جملہ ان کا کفر ضرور تھا، اس لیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو قریب بنانے کی کوشش کر رہے تھے جس کو خدا نے درجہ نہیں دیا۔ لیکن بات کو سمیٹتے ہوئے دماغ کو حاضر رکھیے، ما نعبدو کا تو کوئی قائم نہیں مسلمان، لیکن یہ آخری جملہ جو ہے یقربون الی اللہ زلفى، اس پر حدیث سنیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ قد علم المحفوظون من اصحاب محمد ان عبد اللہ بن مسعود لیقربون الی اللہ زلفى، جملہ وہاں پر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں سرکار کے صحابہ میں عبداللہ بن مسعود وہ جل قدر صحابی ہیں جن کے بارے میں صحابہ عقیدہ رکھتے تھے یقربون الی اللہ زلفى، کہ جس نے عبداللہ بن مسعود کا دامن پکڑا یہی ذریعہ اس کے لیے اللہ کے قریب کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب دیکھیں یہ جملہ یقربون الی اللہ زلفى، یہ صحابہ باقاعدہ طور پر عبداللہ بن مسعود پر پڑھتے تھے۔ یہی جملہ جب قرآن میں آیا لیقربون الی اللہ زلفى، اس کو کفر کہا گیا۔ پتا چلا اس کے کفر کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس کو ذریعہ بنایا جس کو خدا نے اتھارٹی نہیں دی، اپنی مرضی سے بنایا۔ صحابہ اور مسلمانوں نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا، اس کو بنایا جس کو اللہ رسول نے بنایا تھا اور اس کو اختیار دیا۔ اور بات آئی ما نعبدو کا تو کوئی تصور ہی نہیں۔ توجہ ہے آپ کی، ایک جملہ یہاں پر عرض کروں، کہا جاتا ہے سرکار نے جب پردہ کیا تو اپنی حیات ظاہری کی آخری حدیث یہ ہے جو امام زین العابدین بیان فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء مساجدا، کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا۔ اتخذ قبور انبیاء مساجدا، میں نے کہا اس کو بلیک بورڈ پر یہ جملہ لکھ دو، اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، اس کو لکھ دو اور اس کے نیچے آیت لکھو واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور اس میں فرق کر کے بتا دو۔ وہاں بھی باب افعال کا یہی جملہ ہے، وہاں قبورہ ہے تو ادھر مصلی ہے، وہاں مساجدہ ہے تو یہاں مقام ہے۔ پتہ چلا جو اہل تھا اس کو اجازت دی گئی، جو اہل نہیں تھا اس کو کفر کرا۔ یہ بند الفاظوں میں نے صرف آپ کے سامنے عنوان ذکر کیا، اور ابھی ذکر چل رہا تھا حضور مفتی صاحب نے فرمایا عالم اسباب کا کہ انبت اللہ البقلا، اگر کوئی دہریہ یہ کہے کہ بہار کے موسم میں سبزہ اگایا تو یہ جملہ کفر ہے، لیکن اگر مسلمان کہے انبت الربیع البقلا، بہار کے موسم میں سبزہ اگایا تو یہ کفر نہیں ہوگا، اس لیے کہ مسلمان مؤثر حقیقی خدا کو سمجھتا ہے اور ربی بہار کے موسم کو سبب سمجھتا ہے۔ تو سبب اور مسبب یہ دنیا عالم اسباب ہے میرے بزرگوں۔ لوگ کہتے ہیں یہاں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا اس عالم کا نام کیا ہے؟ کہنے کا عالم اسباب۔ میں نے کہا سبب کس کو کہتے ہیں؟ وسیلے۔ عجیب بات ہے، عالم مسائل میں رہ کر وسیلے کا انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ عالم اسباب رہ کر سبب کا انکار۔ بات کو سمیٹتے ہوئے اسی راولپنڈی کی وہ عظیم شخصیت جو اہل سنت کا تاجدار حضور سیدنا سرکار پیر محمد شاہ صاحب رضی اللہ عنہ نے جب اس مسئلے پر ایک جامع کتاب لکھی اعلاء کلمۃ اللہ وما اہل به لغیر اللہ، آپ کا ایک جملہ میں عرض کر دوں، بڑا کامیاب جملہ تھا۔ ایک بندہ آپ کے پاس آیا، کہنے لگا آپ ولیوں سے مدد مانگتے ہیں؟ پوری تفصیل کا میں خلاصہ لا رہا ہوں صرف۔ پیر مہدی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے پوچھا آپ ولیوں سے مدد مانگتے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا خدا سے مانگتے ہیں؟ کہا ہاں۔ اب چکرا گیا۔ آپ نے جملہ کہا کہ مولانا
جو مدد میں اللہ سے مانگتا ہوں ولی سے نہیں مانگتا، اور جیسی مدد میں ولی سے مانگتا ہوں ایسی اللہ سے نہیں مانگتا۔ اب جملہ سنیے، فرماتے جیسی مدد میں ولی سے مانگتا ہوں ویسی مدد اللہ سے نہیں مانگتا، اور جیسی مدد اللہ سے مانگتا ہوں ویسے ولی سے نہیں مانگتا۔ حضرت چکرا گئے، جو سوال کرنے والے تھے، کہا پانی پی لے، پانی پی لی، پیاس بجھ گئی، کہا کس نے بجھائی؟ کہا اللہ نے۔ تو پھر پانی کیوں پیا؟ کہا دیکھیں مولانا، جو آپ کا عقیدہ پانی کے بارے میں وہ خدا کے بارے میں نہیں، اور جو خدا کے بارے میں پانی کے بارے میں نہیں۔ خدا کے لیے عقیدہ آپ کا موصل حقیقی ہونے کا ہے، پانی کا سبب کا ہے۔ لہذا ہماری مدد جو اس اعتبار سے ہے، جو مدد میں جیسی مدد ہم ولی سے مانگتے ہیں وہ خدا سے نہیں مانگتے، کیونکہ ولی موصل حقیقی نہیں ہو سکتا، خدا سبب محض نہیں ہو سکتا۔ لہذا جو مدد اس سے ہے وہ اس سے نہیں، جو اس سے ہے وہ اس سے ہے۔ قائدان گولڑا نے ایک جملے میں کتی کو سمجھا دیا، الحمدللہ۔ اب بات کو میں سمجھتا ہوں۔ سورہ اخلاص میں آپ دیکھیں، کبھی شک یہ ہوتا ہے عددی اعتبار سے، کاؤنٹنگ کے اعتبار سے شراکت، کبھی سٹیٹس اور منصب کے اعتبار سے شراکت، کبھی نسب کے اعتبار سے شراکت، اور کبھی تاثیر اور طاقت کے اعتبار سے شراکت۔ سورہ اخلاص وہ عظیم سورت ہے کہ جس میں شرک کے تمام دروازے بند کر دیے اور شراکت الہیہ کے تمام دروازے بند کر دیے۔ قل هو اللہ احد کہہ کر عددی شراکت کی نفی کر دی، اللہ الصمد کہہ کر منصب و حیثیت اور اقتدار کی شراکت کی نفی کر دی، لم یلد ولم یولد کہہ کر نسب کی شراکت، نسب کے عیب اور اس کی نسبت کی نفی کر دی، ولم یکن لہ کفوا احد میں تاثیر کی شراکت کی نفی کر دی۔ اس صورت میں چاروں شرک کے وہ شائبے ختم کر دیے۔ بات ختم کرتا ہوں اس عظیم ذات پر جو جوامع الکلم ہے، جناب سید عالم جوامع الکلم، اللہ کے نائب مطلق۔ مسلم شریف میں حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصدق کلمۃ قالها شاعر کلمۃ لبید۔ حضور نے فرمایا سچے جملوں میں سے ایک بڑا سچا جملہ ہے جو لبید شاعر نے کہا تھا۔ سرکار کریم کا یہ انداز ہے کہ زمانے جاہلیت کا اگر کوئی شاعر ہو، بات وہ پتے کی پڑے تو حضور اس کو کوڈ کرتے ہیں، اور قرآن نے یہ کہا نا کہ وما علمناه الشعر وما ينبغي له، یہ علم غیب کی نفی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو شعر کی تعلیم نہیں دی، تو اس سے مراد وہ شعر جس میں جھوٹ بولا جائے، لیکن شعر جو حقیقت پر مبنی ہو، وہ زبان کی ندرت ہے، وہ سرکار کو دیا گیا۔ اور حضور نے خود، میرے دوست بزرگوں، غزوہ حنین میں شعر خود تخلیق کیا، بنایا تھا کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ یہ حضور کا تخلیق کردہ شعر، یہ کہنا کہ شعر کا علم حضور کو نہیں۔ ادھر دیکھیے، حضور نے زمانے جاہلیت کا ایک شاعر ہے لبید، اس پر تقریر ختم کرنا ہو کہ جس کو موت و حیات یاد ہے اس کو رب یاد ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں میرے بزرگوں دوستو، بات کو سمیٹتے ہوئے دھیمے انداز میں سن لیجئے۔ جلدی جلدی یوں کہہ گیا کہ وقت مختصر ہے، موضوع ایک سمندر ہے، بس اس پر میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا اصدق کلمۃ، سچی بات میں سے ایک سچی بات، قالها شاعر، جس کو ایک شاعر نے کہا، کلمۃ اللبید، وہ لبید شاعر کا کلمہ تھا۔ کیا کلمہ تھا؟ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، اللہ کے سوا ہر شے فنا ہو جائے گا، ایک رب کی ذات باقی ہے۔ لہٰذا یہ نظم اور یہ حقیقت روح توحید ہے، اور قرآن نے یہی کہا قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی رب العالمین، میری نماز، قل ان الصلاۃ ونسکی، میری نماز کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، میرے رب کے لیے ہے۔ توحید کا فکری تقاضا آستانہ عالیہ محمدیہ نقشبندیہ سے سن لیجئے کہ فکری شراکت بھی نہیں ہوگی۔ میری نماز خالص اللہ کے لیے، میری قربانی خالص اللہ کے لیے، میرا جینا خالص اللہ کے لیے ہے، میرا مرنا خالص اللہ کے لیے ہے۔
اس لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ تصوف صوفی کیونکہ بال کی باریک کو دیکھتا ہے. فرمایا جب تم اپنی رب کی بات کو چھوڑ کر اپنی چاہت اور اپنی نفسی خواہش کو مانو تو یہ بھی خلاف توحید ہے. امام ربانی کا یہ جملہ بات ختم. جس وقت اکبر کے سامنے میرے آقا امام ربانی کھڑے تھے, بولو سبحان اللہ, سوری جہانگیر کے آگے, تو جہانگیر کی عادت تھی کہ وہ سجدہ کرواتا تھا, لیکن سرکار امام ربانی کا یہ آستانہ حضور شیخ الاسلام عبد الکریم رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں. ان کی روح مبارک کی توجہ اپنے ٹوٹے ہوئے دل پر رہ کر اس کی اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں. سرکار امام ربانی جن کا نام آنے سے سیر و خون بڑھ جاتا ہے, بولو سبحان اللہ. او بندہ شیر نہ ہو شیروں کی باتیں تو کرے, بندہ نیک نہ ہو نیکوں کی بات تو کرے. دیکھو توحید فکری کیسی, توحید کا بیان ہو گیا. یہاں سے جانے کے بعد اللہ کے مقابلے میں کسی کے نظام کو ماننا, اللہ کے مقابلے میں کسی دجال کو تسلیم کرنا, یہ فکری شرک ہے. اور نشبندی تو اس کے جانی دشمن. یہ سن لینا, پھر آپ سے ملاقات کبھی ہو یا نہ ہو غور کرو اس بات پر. حضرت سرکار امام ربانی جب جہانگیر کے دربار میں پہنچے, تنہا ہے وقت کا. جہانگیر کتنا طاقتور بادشاہ تھا پڑھ لیجیے آپ سے. جب اس نے کہا کہ سر جھکائیے, ابھی صاحبزادہ صاحب ذکر کر رہے تھے, فرما سر نہیں جھکے گا. ادھر کیونکہ درباری ملا ہر جگہ پر ہوتے ہیں جو تعلیلیں کر کے کہتے ہیں میاں احمد یہ 2 سفید ہاتھی آ چکے ہیں, اگر آپ نے سجدہ نہیں کیا تو جہانگیر کے ہاتھی تیرے چھاتی پر پاؤں رکھ کر تجھے مار ڈالیں گے. تو کہا پھر, تو کہا دیکھو ابھی حال جو ہے نا یہ مکرہ کیفیت ہے اور استقراری کیفیت ہے. احمد ایک کام کرو, امام ربانی سے کہہ رہا ہے وہ ملا, پلکیں جھکا دو. سر نہیں جھکا رہے نا تو پلکیں نیچے کر دو, رخصت پر تو عمل ہو سکتا ہے. امام ربانی نے فرمایا یہ پلکیں بھی خدا کے آگے جھکے گی اور یہ دل بھی خدا کے آگے جھکے گی. یہ ہے توحید جو امام ربانی نے اس کو رنگ دیا, بولو سبحان اللہ. فکری جذبہ میرے دوستوں بزرگوں. اور ہوا کیا, 2 پہلوان لائے گئے جنہوں نے زبردستی امام ربانی کی گردن کو ٹیڑھا کرنا چاہا. امام ربانی کوئی 340 کلو 400 کلو کے بندے نہیں تھے, نحیف بدن تھا, لیکن اللہ کے ساتھ وہ حیا کا جذبہ یہ تھا. 2 پہلوان آپ کی گردن کو ٹیڑھا کرتے رہے, آپ کی نکسیر پھٹ گئی, پورے کپڑے پر خون بہ گیا. سر تو سر کیا, اس میرے آقا میرے مولا شیخ سرہند فخر اہل سنت رسول اللہ کا جانشین چہیتا شیخ احمد سرہندی نے فرمایا کہ میری پلکیں بھی نہیں جھکے گی. پہلوان سامنے پہلے 2 ہاتھی کھڑے ہیں کہ سزائے موت دیں گے, اس سے نہیں گھبرائے. آپ کی گردن کو جو چھپانے کی کوشش کی, نکسیر پھٹ گئی اور خون بہنے لگا, لیکن پلکیں نہیں جھکی. جہانگیر کا بدن میں ریشہ آ گیا, آپ کو قید تو کر دیا لیکن جھکا نہ سکا. سنو نشبندیوں, آج نشبندیوں کی آبرو کو کیا کہا تھا اقبال نے, کیا کہا تھا, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کی آگے. یہ شعر نہیں ہے, یہ میرے اور آپ نے اپنے اندر لانا ہے, ورنہ توحید کی تقریر کا کوئی حاصل نہیں ہے اگر یہ عمل میں نہیں ڈھلی تو. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کی نفس گرم سے ہے گرمی احرا, وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان. اللہ نے کیا جس کو پر وقت خبردار. وہ حریت جو امام سرکار امام ربانی کی تھی کہ کن ان الصلاتی وہ نسکی وہ محیایا وہ مات للہ رب العالمین. قانون بھی خدا کا, مرضی بھی خدا کی, رضا بھی خدا کی, ابتدا بھی خدا کی, میری انتہا بھی خدا کے ساتھ. نہ نفس کی سنوں گا نہ دجال کی سنوں گا, مانوں گا وہی جو میرے رب نے کہا ہے. یہی فرمایا گیا کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. جہانگیر تو ایک کردار تھا, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کی نفس گرم سے ہے گرم یا حدار. توحید پر تقریر کے ساتھ ساتھ اب اس کی مشق کا وقت ہے, جمنے کا وقت ہے. نہ دکھاوے کی نماز پڑھنی ہے, نہ دکھاوے کی پگڑی باندھنی ہے, نہ دکھاوے کی نماز پڑھنی ہے, نہ دکھاوے کی پگڑی باندھنی ہے, نہ دکھاوے کی خیرات کرنی ہے, نہ دکھاوے کی تقریر کرنی ہے, نہ دکھاوے کی نعت پڑھنی ہے, نہ دکھاوے کی منقبت پڑھنی ہے. جب ہم نے اس کو ایک مانا تو پھر ہر چیز میں اسی کی رضا ہونی چاہیے. کمزور ہے, آستان عالیہ پر بیٹھے
کوشش کریں اپنے آپ کو میں اور آپ اس کی یکتائی میں گم کریں اور اسی طرف آئے جو حضرت نے فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو ساقطی کر لیا اس نے رب کو جان لیا۔ لا الہ الا اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ ماشاءاللہ مناظر اہل سنت شمشیر بے نیام جناب قبلہ مظفر حسین شاہ صاحب اپنے روحانی عرفانی قرآنی بیان سے مستفید فرما رہے تھے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ آج عیدگاہ شریف میں اس توحید کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں عقیدہ توحید کے حوالے سے بڑی خوبصورت جامع اور قرآن و حدیث پر مبنی گفتگو کی گئی، عقائد اہل سنت کی وضاحت کی گئی۔ بالخصوص مفتی اعظم پاکستان قائد اہل سنت جناب محترم مفتی منیب الرحمان صاحب نے جس خوبصورتی کے ساتھ عقیدہ توحید کے حوالے سے علمی فکری گفتگو فرمائی، اور یقیناً ہر عقائد کے معاملے میں آج مفتی اعظم پاکستان ہمارے سرپرست و رہنما و قائد ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی آمد پر تہہ دل سے عیدگاہ شریف کی جانب سے، اور بالخصوص حضرت صاحبزادہ والا شان قبلہ حسان حسیب الرحمان صاحب نے آج جس انداز سے توحید کا ذکر کیا تفصیل کے ساتھ، اور میرے مجمع کو جو دیکھا وجد کے اندر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ضرب لگاتے ہوئے الحمدللہ الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو لوگ ہمیں توحید سکھانا چاہتے ہیں آج ہم نے انہیں یہ بالکل واضح طور پہ بتایا کہ یہ وہ بارگاہ ہے، اہل سنت وہ جماعت ہے کہ جو فقط توحید سکھاتی نہیں بلکہ پلاتی ہے۔ تو الحمدللہ جس طرح یہاں پر توحید کے جام پلائے گئے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عقیدہ توحید اور اہل سنت کے عقائد قرآن و حدیث پر مبنی ہے۔ اہل سنت کے عقائد ہمارے علماء اکابر اور مشائخ بیان کرتے ہیں۔ یہ جو شاعریوں پہ آج کل لوگوں نے اپنے عقیدے بنا لیے ہیں، معذرت کے ساتھ اہل سنت کی ترجمانی شاعری نہیں کرتی ہے۔ ہاں اگر شاعر ہو امام اہل سنت تو پھر ان کا ہر شعر قرآن و حدیث کا ترجمان ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہر عام ایرے غیرے کے اشعار پڑھ دیے جاتے ہیں پھر اس کو عقیدہ بنا لیا جاتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اہل سنت کے عقائد شاعری پر مبنی نہیں ہے۔ پچھلے دنوں ایک شعر پڑھا، مجھے حیرت ہوئی، بڑی حیرت ہوئی۔ لوگ پڑھ لیتے ہیں معاذ اللہ، اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو لینا ہے لے لیں گے محمد، معاذ اللہ۔ اس طرح کے اشعار سے، شاعریوں سے، فضول کلمات سے یہ ہذیان جو رکھتے ہیں، اہل سنت کا عقیدہ جان لو، اشعار اور شعرا پہ نہیں ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ مستند دلائل کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ، قرآن و حدیث پر مبنی ہے۔ ایک ایک عمل معمولات سنت میں سے ایک ایک عقیدہ الحمدللہ الحمدللہ ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے ائمہ نے ہمیں قرآن و حدیث سے عطا کیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اس طرح کی باتیں کہ اللہ تو بے شک اللہ ہے، اس سے برتر و بالا تو کوئی۔ آج آپ نے سنا جس انداز سے اللہ کی عظمت کا اور کبریائی کا ذکر ہوا، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں قبلہ صاحب کو اور میرے مرشد کریم زینت المشائخ شیخ المشائخ حضرت قبلہ پیر نقیب الرحمان صاحب کو اس عظیم شان
توحید کانفرنس کے انعقاد پر کہ جس کی اشد ضرورت تھی، اور یہ ایک پیغام ہے، یہ ساری خانقاہوں کے لیے پیغام ہے، اور یہ ایک فکر ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو وہ چیز دیں جو ہمارے اکابر نے، بزرگوں نے دی تھی۔ یہ ہمارے، یہ کہتے ہیں نا کہ بطخ کے بچے کو تیرنا کون سکھائے؟ مجھے حیرت ہوتی ہے، اللہ والوں کو ماننے والے ہم، اولیاء اللہ سے منسوب ہم، اولیاء اللہ جو لوگوں کو رب سے جوڑنے والے تھے، ان کے ماننے والوں کو استغفر اللہ توحید سکھائی جاتی ہے، ہمیں توحید سکھائی جاتی ہے۔ مجھے حیرت ہے۔ میں ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں، بڑا زبردست واقعہ، اور گفتگو ختم کرتا ہوں۔ پچھلے دنوں گورنر صاحب کے ہاں ملاقات کے لیے قبلہ صاحب کے ساتھ کراچی میں جا رہے تھے، تو کراچی کے ہمارے ایک ذمہ دار ہیں عمران صاحب، وہ ساتھ موجود تھے۔ ان سے پوچھا آپ کی گاڑی کا، تو کہا وہ ساتھ پیچھے آ رہی ہے، گاڑی کا ذکر ہوا۔ تو اب مرید ہیں عمران صاحب، جو ایک مرید کا جو عقیدہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر چیز ہمیں ان اللہ والوں کے صدقے میں ملتی ہے، کوئی شک نہیں۔ مرید نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا، کہا حضور یہ آپ کا کرم ہے، گاڑی کی طرف کہا۔ قبلہ صاحب نے سنتے ہی جلال نے کہا میرا کرم ہے یا اللہ کا کرم ہے؟ اب بتاؤ، مطلب یہ کریڈٹ پیر کوئی بھی آرام سے چھوڑ دیتا ہے اپنا؟ یہ وہ پیر چھوڑ سکتا ہے کہ جس کا شیخ نقیب الرحمان ہو، جس کی پیٹھ پر خواجہ عبد الکریم کا ہاتھ ہو، جب نقشبند سلسلے کا، مجددی سلسلے کا کوئی جوان ہو تو وہ بے دریغ کہتا ہے یہ اللہ کا کرم ہے، میرے رب کا کرم ہے، میرے رب کی عطا ہے، یہ بے دریغ کہہ دیا۔ میں نے جب یہ بات حضرت علامہ فیصل صاحب سے کہی تو کہا کہ قبلہ صاحب کا معمول یہ ہے، ان کے سامنے کوئی کہتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ کا کرم ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ انہی کے صدقے عطا کرتا ہے، لیکن آپ دیکھیں بزرگوں کی تعلیم، ان کی سوچ، ان کا تصور، تو یہ وہ سبق ہے توحید کا جو ہمیں خانقاہوں سے ملتا ہے، بزرگوں سے ملتا ہے۔ میں نہایت دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں پیر حبیب اللہ شاہ صاحب کا، گمکول شریف سے تشریف لائے، اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی ایسا عیدگاہ کا اجتماع نہیں ہوتا، کوئی تقریب نہیں ہوتی جس میں حبیب اللہ شاہ صاحب موجود نہ ہو، یہاں کے لیے زینت نہ بنے۔ مطلب ان کا جو تعلق ہے پیر صاحب سے، اس آستانے سے، اس گھرانے سے، سب جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ پر بھی اپنا کرم فرمائے۔ جتنے مشائخ یہاں پر موجود ہیں، علماء یہاں پر موجود ہیں، سب کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص جو سنگی آئے، دور دور سے آئے، توحید کا درس لینے آئے، توحید کے جام پینے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب پر کو بھی اس آمد پر اپنا فضل کرم عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔